السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 119. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا بِشَک ہم ارسلناک آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیر و نذیر و خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ولا تسأل اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا عن اصحاب سے والے بالجحیم دوزخ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد میں قرآن ہے. اب دیکھیں اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حق سے مراد یہاں پہ دین اور اسلام ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ بشیر، جو بشیر لفظ ہے اس سے مراد ہے جنت کی خوشخبری دینے والا اور نذیر سے مراد ہے جہنم کا خوف دلانے والا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں. مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کر دی. اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو گئے. حتیٰ کہ کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو کہ کیا معاملہ ہے. غرض کے قریش بھی آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے نا پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا غارت کو تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے. اس پر سورہ لہب نازل ہوئی. ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو گئے اور وہ خود غارت ہو گیا. اب یہ ان آیات پر مشتمل ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نازل ہوئے اور یہ 3 امور کی طرح راجع ہے. ایک رسول اللہ کی رسالت، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. سب سے پہلے دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل زمین کی جو حالت تھی وہ تو معلوم ہے. اب اس زمین کے رہنے والے بتوں، آگ اور صلیب کی عبادت میں مبتلا تھے. پھر ان کے لیے جو دین آیا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے اور کفر کی تاریکی ان پہ چھا گئی. البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھیں جو دین اسلام پر قائم رہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ہی. یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو بے حساب و کتاب آزاد چھوڑا ہے، کیونکہ وہ حکیم و دانا، باخبر، صاحب قدرت اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بس اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بے پایہ رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول بھیجے جو انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک عقل مند شخص محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.
اب دوسرا نقطہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور آپ کی کاملہ ترین حسرتوں پر آپ کی نشو و نما کی معرفت حاصل ہو گئی، تو ایسے اخلاق صرف انبیاء کا ملن ہی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ تو یہ اس عظیم شریعت اور قرآن کریم کی معرفت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو سچی خبروں، اچھے احکام، ہر برائی سے دور، روشن معجزات پر مشتمل ہے۔ بس تمام نشانیاں ان تین باتوں میں آ جاتی ہیں: بشیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دنیاوی اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والا جس کی آپ نے اطاعت کی، اور نذیر اس شخص کو دنیا اور آخرت پر بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔